الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما رب أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي وأن أعمل صالحا ترضاه وأدخلني برحمتك في عبادك الصالحين أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وما كان الله ليظلمهم على الناس ولكن الناس أنفسهم يظلمون وقال الله تعالى في مقام آخر إن الشرك لظلم عظيم وما كان الله ليظلمهم على الناس اللہ تعالی لوگوں پر ظلم نہیں کرتا وَلَكِنَّ النَّاسَ أَنفُسَهُمْ يَظْلِمُونَ لیکن انسان ہی اپنے آپ پر خود ظلم کرتے ہیں۔ فرمایا اللہ تعالیٰ نے دوسرے مقام پر إِنَّ الشِّرْكَ لَظُلْمٌ عَظِيمٌ شرک بہت بڑا ظلم ہے۔ حضرت گرامی قدر ہر قسم کی حمد و ثنا اللہ وحدہ لا شریک کی ذات کے ساتھ خاص ہے،
جو ساری کائنات کا خالق اور مالک ہے۔ درود و سلام امام الحرمین سید الثقلین، امام اعظم، امام دین، قائد اعظم، رحمت للعالمین، سید کائنات، مجسمہ برکات، حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس پر حضرات حاضرین، آج کی ہماری ملاقات کا عنوان ہے کہ سب سے بڑا ظالم کون ہے اور ظالموں کا انجام کیا ہے۔ ظلم کسے کہتے ہیں؟ اس حوالے سے ایک عام سوچ ہے جو ہمارے معاشرے کے اندر پائی جاتی ہے، اور ایک وہ رہنمائی ہے جو قرآن و حدیث نے دی ہے کہ قرآن و حدیث کی روشنی میں ظالم کون ہے۔ اگر ہم معاشرتی طور پر دیکھیں، غور و فکر کریں، مختلف افراد کی گفتگو سنیں، تو ہم نتیجے پر پہنچتے ہیں کہ جو شخص کسی کے ساتھ زیادتی کرتا ہے وہ ظالم ہے، قتل و غارت کرتا ہے وہ ظالم ہے، کسی کی مار پیٹ کرتا ہے وہ ظالم ہے، کسی کی امانتوں کے اوپر غاصب ہو جاتا ہے وہ ظالم ہے، کسی کی چیز کو چھین لیتا ہے وہ ظالم ہے، کسی کی عزت اور وقار کے ساتھ کھیل جاتا ہے وہ ظالم ہے۔ اگر ہم قرآن و حدیث کا مطالعہ کرتے ہیں تو قرآن و حدیث کا نظریہ ظلم بالکل مختلف ہے۔ قرآن عزیز نے 9 یا 10 قسم کی افراد کو ظالم کہا ہے۔ ظلم کا لفظی معنی کیا ہے؟ وضع الشیء بغیر موضعہ، کسی چیز کو، کسی فرد کو وہ مقام دینا جس کا وہ اہل نہیں ہے، یہ ظلم ہے۔ مثال کے طور پر آدمی نے 50 روپے کی ٹوپی لی ہے اور 5000 روپے کا جوتا لیا ہے، وہ سمجھتا ہے کہ جوتا بڑا قیمتی ہے، اس کو اٹھا کے سر پہ رکھ لوں، اور 50 روپے کی ٹوپی ہے، اس کو اٹھا کے پاؤں میں رکھ لوں، تو یہ سر کے ساتھ بھی ظلم ہے، جوتے کے ساتھ بھی ظلم ہے، پاؤں کے ساتھ بھی ظلم ہے، اور کیپ کے ساتھ بھی ظلم ہے۔ تو کیپ کی جو جگہ ہے وہ سر ہے، وہ چاہے 30 روپے کی ہے یا چاہے 5000 روپے کی۔ جوتا اس کی جگہ پاؤں ہے، چاہے جتنا مرضی مہنگا کیوں۔ اسی طرح کسی انسان کو اس کے مرتبے سے بڑھا دینا یہ بھی ظلم ہے، اس کے مرتبے سے کم کر دینا یہ بھی ظلم ہے۔ یہ لفظ ظلم کی لغوی تشریح ہے کہ کسی چیز کو اس کے مقام اور منصبے سے گرا دینا یا اس سے بڑھا دینا یہ ظلم ہے۔ اور اسی مناسبت سے اللہ کے الحاکمین نے ارشاد فرمایا ان الشرک لظلم عظیم، شرک سب سے بڑا ظلم ہے کہ عبادت کے لائق صرف اللہ کی ذات ہے، انسان اللہ کو چھوڑ کر انسان کی بنائی ہوئی، اپنی بنائی ہوئی مورتیوں کو یا اللہ کے بنائے ہوئے بندوں کو معبود بنا لیں، اس کو اللہ تعالیٰ نے فرمایا ان الشرک لظلم عظیم، یہ بہت بڑا ظلم ہے۔ قرآن مجید نے جن افراد کا تذکرہ کیا اور ان کے بارے میں ارشاد فرمایا جس سے بڑا ظالم اور کوئی نہیں، اس گروہ میں سے جو سب سے پہلا گروہ ہے اس کا تذکرہ کرتے ہوئے سورہ البقرہ آیت نمبر 114 میں اللہ فرماتے ہیں
وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنْ مَنَعَ مَسَاجِدَ اللَّهِ أَنْ يُذْكَرَ فِيهَا اسْمُهُ وَسَعَى فِي خَرَابِهَا۔ اس سے بڑا ظالم کون ہو سکتا ہے؟ وَمَنْ أَظْلَمُ، اظلم ہے یہ تفضیل کا صیغہ ہے عربی لغت کے اندر، عربی گرامر میں، یعنی اس سے بڑا کوئی ظالم نہیں ہے۔ کس سے؟ ممن منع مساجد اللہ، جو اللہ کی مساجد میں لوگوں کو آنے سے روکتا ہے، اور لوگ مسجد میں آئے لوگوں کو ذکر کرنے سے روکے، وسعى فی خرابها، اور مساجد کے نظام کو خراب کرے۔ یہ تین چیزیں بیان کی کہ یہ بندہ سب سے بڑا ظالم ہے جو لوگوں کو مساجد میں آنے سے روکتا ہے، اور جو لوگ مسجد میں آ جاتے ہیں ان کو اللہ کا ذکر کرنے سے روکتا ہے، اور پھر مساجد کے معاملات کے اندر خرابی ڈالنے کی کوشش کرتا ہے۔ اس سے بڑا ظالم اور کوئی نہیں۔ لوگوں کو مسجد میں آنے سے کون روکتا ہے؟ وہ لوگ روکتے ہیں جو آنے والوں پر مختلف قسم کی حدود و قیود نافذ کرتے ہیں۔ آپ مختلف مساجد کا جا کر تذکرہ وزٹ کریں، غور کریں، ہر مسجد کے دروازے پر یا ہر مسجد کے اندر ایک مخصوص قسم کا طبقہ ہوتا ہے، اگر ان کے مطابق آپ نماز نہیں پڑھیں گے تو آپ کو روکیں گے۔ ہر مسلک کے اندر، ہر مکتب کے اندر، ہر مسجد کے اندر۔ ایک دن میں ایک مسجد میں گیا، وہاں باقاعدہ تحریر لکھی ہوئی تھی۔ خیر اس دن میں نے اس مسجد کے قاری صاحب کو میں ریکویسٹ بھی کی، یار یہ آپ کی تحریر اچھی نہیں ہے، اللہ عالم اب ختم کی گئی ہے یا نہیں کی گئی، کہ لاسٹ کے اڈے پر ایک مسجد ہے، وہاں انہوں نے باقاعدہ لکھا ہوا تھا اس مسجد کے اندر پاؤں کے ساتھ پاؤں ملا کر نماز پڑھنا منع ہے، اس مسجد میں ننگے سر نماز پڑھنا منع ہے، اس مسجد میں اونچی آواز سے آمین کہنا منع ہے۔ یہ تین بنیادی الفاظ، تین فکرے بالکل واضح لکھے ہوئے تھے۔ یہ وہ طبقہ ہے جو لوگوں کو مساجد میں آنے سے روکتا ہے، اور اللہ فرماتے ہیں، جہاں فرمایا کہ انما یعمر مساجد اللہ من آمن باللہ والیوم الآخر، کہ مساجد کو وہ لوگ آباد کرتے ہیں جو اللہ پر اور آخرت پر یقین رکھتے ہیں۔ وہاں اللہ تعالیٰ نے یہ بھی ارشاد فرمایا، اس بندے سے بڑا ظالم اور کوئی نہیں۔ اگر جو مسجد میں بڑا فنڈ دیتا ہے، مسجد کے اندر اس کی بڑی جو ہے وہ اس کی صلاحیتیں ہیں، اس کی کاوشیں ہیں، لیکن لوگوں کو آنے سے روکتا ہے، اس سے بڑا ظالم اور کوئی نہیں ہے۔ اللہ کی قسم، ہم کسی غیر مسلم کو مسجد سے آنے سے روکنے کے جو ہے نا وہ روادار نہیں ہے۔ کسی کو کوئی اختیار نہیں ہے کہ ایک غیر مسلم آدمی آپ کی مسجد میں آنا چاہے اور آپ اس کو روک دے، بھائی آپ مسجد میں کیوں آئے ہیں؟ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام تو لوگوں کو پکڑ پکڑ کر مسجد میں لایا کرتے تھے، اور اگر وہ قیادی آتے تو ان کو بھی مسجد میں ٹھہرایا کرتے تھے، کیونکہ مسجد جس طرح اللہ پوری کائنات کا رب ہے، قرآن پوری کائنات کی کتاب ہے، جس طرح اللہ اکبر کبیرہ، رسول اللہ ساری کائنات کے رسول ہیں، اسی طرح جو مساجد ہیں یہ تمام انسانوں کی مساجد ہیں۔ لوگوں کا منع نہیں کر سکتے، جو منع کرتا ہے اس سے بڑا ظالم اور کوئی نہیں۔ اور دوسرا معاملہ مساجد کے معاملات کو خراب کرنا۔ کئی لوگوں کو یہ بیماری ہوتی ہے کہ کسی مسجد کا نظام بڑا اچھا چل رہا ہوتا ہے، انہوں نے آ کر کوئی نہ کوئی شرارت کر دینی ہوتی ہے، جب وہ شرارت کرتے ہیں نتیجہ کیا نکلتا ہے؟ اچھا والا نظام جو خراب ہو جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا جو دنیا کے اندر ظالم لوگ ہیں ان میں سے سب سے بڑے ظالم یہ لوگ ہیں کہ یہ مساجد کے نظام کو خراب کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ دوسرے طبقے کا تذکرہ کرتے ہوئے اللہ کے الحاکمین نے سورہ البقرہ آیت نمبر 140 کے اندر ارشاد فرمایا وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنْ كَتَمَ شَهَادَةً عِنْدَهُ مِنَ اللَّهِ، کہ اس سے بڑا ظالم اور کوئی نہیں جو اللہ کے الحاکمین کے احکامات کو چھپاتا ہے،
جو اللہ کا فرمان ہے وہ لوگوں کو واضح طور پر نہیں بتاتا، یہ کائنات کا بڑے ظالموں میں سے ایک گروہ ہے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا لعن اللہ الیہود والنصارى، اللہ تعالیٰ یہودیوں اور عیسائیوں پر لعنت فرمائے۔ اللہ کے پاک پیغمبر کا جرم کیا ہے؟ فرمایا ان کا جرم یہ ہے کہ یہ اللہ کی آیات کو چھپاتے ہیں۔ یؤمنون ببعض ویکفرون ببعض، بعض کو مانتے ہیں بعض کا انکار کر دیتے ہیں، جو ان کی مطلب کی بات ہوتی ہے لوگوں کو پھیلاتے ہیں، جو ان کے خلاف ہوتی ہے اس کو چھپا لیتے ہیں۔ فرمایا سب سے بڑا ظالم طبقہ، اس طبقے کے اندر ہر مذہب فکر کے، ہر مذہب کے جو پیشوا اور علماء ہیں وہ شامل ہیں، جو بھی اللہ تعالیٰ کی احکامات اور اللہ تعالیٰ کی آیات کو، اللہ کا الحاکم کے فرمودات کو چھپا کر لوگوں کو دھوکے میں رکھتا ہے، کائنات کے رب نے فرمایا سب سے بڑا ظالم ہے۔ اب چھپانے سے مراد کیا ہے؟ چھپانے کا ایک مطلب تو یہ ہے کہ لوگوں کو بتاتے ہی نہیں، لوگوں کو بتاتے ہی نہیں کہ یہ اللہ کا حکم ہے۔ اور اس کا دوسرا مطلب یہ ہے کہ اپنی منمانی تعبیر کر کے لوگوں کو بتاتے ہیں۔ آپ اس کی مثال یوں سمجھ لیں، ہم یہود و نصارہ سے بات شروع کرتے ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی واضح بشیر گوئیاں آپ کے چہرہ مبارک کے متعلق، آپ کے منصب کے متعلق، آپ کی ختم نبوت کے متعلق واضح جو پیشین گوئیاں ہیں، واضح الفاظ جو ہیں وہ بائبل کے اندر موجود ہیں، جو آج کی بائبل ہے۔ بڑا چھپانے کی کوشش کی، لیکن اس کے باوجود بھی نبی علیہ السلام کی صفات جو آج عیسائیوں کے پاس بائبل موجود ہے اس کے اندر موجود ہے۔ بائبل میں سے ایک حصہ ہے اس کو انجیل برنباس کہا جاتا ہے۔ انجیل برنباس کے اندر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صفات کا جو تذکرہ ہوا ہے وہ صاحب کتاب نے تقریباً 300 صفحات پہ مشتمل کتاب چھاپ کی ہے، اور کتابیں لائبریری میں موجود ہیں کہ جس کے اندر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو صفات ہیں جو انجیل کے اندر موجود ہیں وہ اس مصنف نے لوگوں کو بتا دی ہیں کہ عیسائیوں نے اور یہودیوں نے ان باتوں کو چھپایا اور تبدیلی کرنے کے باوجود بھی تبدیلی نہیں کر پائے۔ عزیزان گرامی قدر، یہ وہ لوگ ہیں وہ من اظلم ممن کتم شہادۃ عند اللہ، اللہ کی گواہی کو، اللہ کے احکامات کو چھپاتے ہیں۔ اب عیسائیوں اور یہودیوں کو چھوڑ دیجیے، مسلمان طبقے کی طرف ہے جو اپنے آپ کو مسلمان کہلواتے ہیں، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھتے ہیں، ہم ان کے بارے میں کسی قسم کا فتویٰ نہیں لگا سکتے، کیونکہ نبی علیہ السلام نے فرمایا تھا من قال لا الہ الا اللہ لا تکفرہ بذنب، جو آدمی لا الہ الا اللہ پڑھتا ہے اس کے کسی گناہ کی وجہ سے تم اسے کافر نہ کرو۔ ہم تمام لا الہ الا اللہ پڑھنے والوں کو مسلمان مانتے ہیں اور اپنی اصلاح کی کوشش کرتے ہیں کہ ہمیں اپنی اصلاح کرنی ہے۔ اب انہوں نے عقیدہ توحید جو بنیادی عقیدہ ہے اس کو چھپانے کی کوشش کی ہے۔ میں نے علماء کی تفاسیر کو پڑھا، اللہ کی قسم آنکھوں سے آنسو بہہ پڑتے ہیں۔ ایک عام مسئلے پر بحث کرتے ہوئے کئی ورقے لکھ دیے، جب توحید پر لکھنے کی باری ہے تو ایک لفظ لکھا جاتا ہے، اور توحید کی تعبیر کرتے ہوئے ان مزارات کے جواز کا اولیاء اللہ کے سامنے نظر و نیاز کے فتوے دیے۔ یہ کس نے دیے؟ علماء نے دیے۔ یہ مزار کس نے بنوائے؟ علماء نے بنوائے۔ اور ان کے اوپر یہ سارا سسٹم جو چل رہا ہے یہ کون کروا رہا ہے؟ ان کے پیچھے علماء کا ہاتھ ہے۔ اور اللہ کا الحاکمین نے فرمایا تھا ان الشرک لظلم عظیم، شرک سب سے بڑا ظلم ہے۔ آج پاکستان کے اندر کوئی گاؤں ایسا نہیں ملے گا جہاں شرک کا اڈا بنا ہو، جہاں اللہ کے الحاکمین کے ساتھ شرک نہ کیا جا رہا ہو، جہاں اللہ کے الحاکمین کے فرمودات کا مذاق نہ اڑایا جا رہا ہو۔ دوسرے طبقے کی طرف آئی، ان کے سامنے بات کی گئی نماز کے اندر رفع الیدین کرنے کی،
گجرانوالہ کی معروف شخصیت، اس کے متعلق مجھے ایک معروف شخصیت نے بتلایا، نام میرا مقصد نہیں ہے کہ وہ جب اپنے شاگردوں کو رفع الیدین کی احادیث پڑھاتے ہیں انہوں نے اپنی کتاب کو اسٹیپل کیا ہوا بقاعدہ، جن اوراق میں رفع الیدین کی احادیث ہے نہ وہ علماء کو سکھائی جاتی ہے نہ پڑھائی جاتی ہے، کیونکہ میرا ایمان ہے، میرا عقیدہ ہے کہ مسلمان کسی بھی مکتبہ فکر کا ہے اس کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اور آپ کی بات سے بڑھ کر اور کوئی چیز نہیں ہے۔ ظلم یہ ہے ان کو بتایا نہیں جاتا، اگر بتایا جائے میں اپنے ممبر پہ کھڑا ہو کر اپنے سامعین کو جب حق بات بتاؤں گا تو بھائی ہمارے اندر یہ غلطی ہے، ہمیں اس غلطی کو دور کرنا چاہیے، یہ ہو ہی نہیں سکتا کہ میرے سامعین اس بات پہ سوچیں نا۔ حضرت ذی وقار اللہ کا الحاکمین نے فرمایا جو تیسرا گروہ ہے جو سب سے بڑا ظالم ہے اس کا تذکرہ کرتے ہوئے سورہ الانعام آیت نمبر 21 اور 22 میں اللہ فرماتے ہیں وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنِ افْتَرَىٰ عَلَى اللَّهِ كَذِبًا، بندہ سب سے بڑا ظالم ہے جو اللہ کی طرف جھوٹی باتیں منسوب کرتا ہے، اللہ کی طرف جھوٹی باتیں کہیں کہ اللہ کی طرف جھوٹی باتیں کون منسوب کرتا ہے؟ حضرت ذی وقار بدقسمتی سے اس طبقے کے اندر بھی ہر مذہب اور ہر مسلک کے علماء شامل ہیں۔ کیا منسوب کیا؟ نبی کریم علیہ السلام کی طرف ایک بات کو منسوب کیا کہ حدیث قدسی ہے، اللہ فرماتے ہیں اول من خلق اللہ نوری، اللہ نے سب سے پہلے میرے نور کو بنایا، پوری ذخیرہ حدیث کو چھان ماری، یہ ذخیرہ حدیث سے روایت ملتی نہیں ہے۔ موضوع اور من گرد روایت کو اللہ اور اس کے رسول کی طرف منسوب کر دیا۔ اللہ کے کائنات کے امام نے فرمایا تھا من کذب علی متعمدا فلیتبوأ مقعدہ من النار، جو میری طرف جھوٹی بات منسوب کرتا ہے اسے چاہیے کہ اپنا ٹھکانہ جہنم میں بنا لے۔ اول من خلق اللہ نوری، اللہ نے سب سے پہلے میرے نور کو پیدا کیا۔ آپ نے یہ روایت کئی علماء سے سنی ہوئی، اس روایت کی سند بغیر سند کے لوگوں نے بیان کیا ہے، جو روایت بغیر سند کے بیان ہوتی ہے اس کو موضوع اور من گڑت کہا جاتا ہے۔ تو اللہ کا الحاکم نے فرمایا وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنِ افْتَرَىٰ عَلَى اللَّهِ كَذِبًا، اس سے بڑا ظالم کون ہو سکتا ہے جو اللہ کا الحاکم کے ذمہ جھوٹ باندھے۔ اللہ کے ذمہ جھوٹ باندھنے کی ایک جو وجہ ہے، ایک طریقہ کار وہ یہ بھی ہے کہ انسان خواب میں کچھ نہیں دیکھتا، اپنے آپ کو بڑا ثابت کرنے کے لیے لوگوں کے سامنے اپنے خواب بیان کرتا ہے۔ خواب میں کچھ نہیں دیکھا۔ ملک پاکستان کے بہت بڑے اسکالر، اس کی ویڈیوز جو ہیں وہ ہم نے اپنی آنکھوں سے دیکھی اور کانوں سے الفاظ سنے کہ نبی علیہ السلام میرے خواب میں آئے اور انہوں نے مجھے بتایا کہ میری عمر بھی 63 سال، آپ کی عمر بھی 63 سال، اور پھر یہاں تک کہا کہ نبی علیہ السلام میرے خواب میں آئے، وہ یہاں پاکستان آئے، میں انہیں آنے جانے کا ٹکٹ دیا۔ اس طرح کی فضولیات ممبر و محراب قرآن سامنے رکھ کے، حدیث بخاری سامنے رکھ کے کرنے والا شخص جو ہے، ایسے شخص کے بارے میں وہ میں ہوں یا کوئی اور، اللہ کا الحاکم نے فرمایا وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنِ افْتَرَىٰ عَلَى اللَّهِ كَذِبًا، اس بندے سے بڑا ظالم اور جھوٹا کوئی نہیں ہوتا جو اللہ کی طرف جھوٹی باتیں منسوب کرتا ہے، اور کذب بآیاتہ، اور اس بندے سے بڑا ظالم اور کوئی نہیں جو اللہ کی آیات کی تکذیب کرتا ہے، اللہ کی آیات کا انکار کرتا ہے۔ اللہ کا الحاکم کی آیات کیا ہے؟ قرآن اللہ کی آیات کا مجموعہ ہے۔ جو آدمی قرآنی آیات کے قرآنی احکامات کا انکار کرتا ہے اس سے بڑا ظالم اور کوئی نہیں۔ اور قرآنی آیات کا انکار کرنے والے آج امت مسلمہ کے اندر کثیر تعداد لوگ موجود ہیں جو اپنے آپ کو مسلمان بھی کہلواتے ہیں اور قرآنی آیات کا انکار بھی کرتے ہیں، اور ظلم یہ ہے انہیں پتہ بھی نہیں ہوتا کہ آپ قرآنی آیات کا انکار کر رہے ہیں۔ عقیدہ آخرت کے انکار کرنے والے کئی لوگ موجود ہیں، معجزات کا انکار کرنے والے اور معجزات کی تعبیر کرنے والے کئی لوگ موجود ہیں، قیامت کے مناظر کا جو ہے وہ انکار کرنے والے کئی لوگ موجود ہیں، اور پھر
قیامت کے مناظر کی تضحیق اور اس کا مذاق اڑانے والے کئی لوگ موجود ہیں جو ہمارے اندر ہماری مجلسوں کے اندر اس طرح کی باتیں کر جاتے ہیں کہ انسان اپنا دماغ سر پکڑ کے بیٹھ جاتا ہے کہ شاید ان لوگوں کو مرنا یاد نہ آئے۔ عقیدہ آخرت کے منکر اور بعد الموت کے منکر آپ کو دو کے حساب سے لوگ نظر آئیں گے۔ اللہ کا الحاکم نے فرمایا وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنِ افْتَرَىٰ عَلَى اللَّهِ كَذِبًا أَوْ كَذَّبَ بِآيَاتِهِ، جو اللہ کی آیات کی تکذیب کرتا ہے، اللہ کی آیات کا انکار کرتا ہے، یہ بہت بڑا ظالم ہے۔ اللہ کا الحاکم نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا انما الخمر والمیسر والانصاب والازلام رجس من عمل الشیطان فاجتنبوه۔ اے لوگو، اے ایمان والو، یہ شراب، یہ جوا، یہ پانسے کے تیر، یہ تمہارے لیے حرام ہے، ان سے بچو۔ تو آج کا مسلمان کیا کہتا ہے؟ شراب ہماری مجلسوں کی زینت، جوا ہمارا کاروبار کا ذریعہ، اور شرک اور بت پرستی کے اڈے اور ہاتھوں کو دیکھ کر قسمت بتانے والے لوگوں کی ایک کثیر تعداد، ان کے پاس آنے جانے والوں کی لائنیں، سوشل میڈیا پر مختلف قسم کی ایپ جو آپ کو مستقبل خبریں دیتی ہیں، لوگ ان کو یوز کرتے ہیں۔ حضرات علی وقار، یہ ساری چیزیں اللہ کی آیات کے انکار کی مختلف چیزیں ہیں۔ اللہ فرماتے ہیں اس سے بڑا اور ظالم کون ہے جو اللہ کی آیات کی تکذیب کرتا ہے۔ عقیدہ آخرت کے متعلق، بعد الموت کے متعلق کہ مرنے کے بعد دوبارہ زندہ ہونا ہے، ہمارے معاشرے کی جو نوجوان نسل ہے اس کی زبانوں پہ اکثر یہ بات، یہ الفاظ سننے میں ملے ہیں، مرنے کے بعد کس نے اٹھانا ہے، جب مریں گے دیکھا جائے گا۔ حضرت علی وقار، اس کی بنیاد کیا ہے کہ آج کے مسلمان نے اپنی اولاد کو، وہ بچے ہیں یا بچیاں، ان کو قرآن کی ترغیب اور تعلیم نہیں دلائی، دنیا کی ساری تعلیمیں دلا دی، دنیا کی تعلیم کے پیچھے باپ کے پاگل ہو چکا ہے، اپنا گھر بار چھوڑا، اپنا علاقہ چھوڑا، اپنی ساری کی ساری جائیداد اپنے بچوں کی تعلیم پہ قربان کر دی۔ لیکن ظلم یہ ہے کہ نہ بچوں کو قرآن سکھایا نہ حدیث سکھایا، نہ قرآن خود پڑھا نہ بچوں کو پڑھایا، نہ حدیث کا مطالعہ خود کیا نہ بچوں کو کروایا۔ ظلم اور زیادتی کی انتہا یہ ہے حضرت علی وقار۔ پھر جب یہ نسل تیار ہوگی تو یہ دہری بنے گی کہ اللہ سے ایمان بھی ختم ہوگا، رسول اللہ سے ایمان بھی۔ اس کے بعد اللہ کے الحاکم نے فرمایا پانچویں چیز وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنِ افْتَرَىٰ عَلَى اللَّهِ كَذِبًا أَوْ قَالَ أُوحِيَ إِلَيَّ وَلَمْ يُوحَىٰ إِلَيْهِ شَيْءٌ۔ اس بندے سے بڑا ظالم اور کون ہو سکتا ہے جو کہتا ہے کہ میری طرف وحی کی جاتی ہے حالانکہ اس کی طرف وحی نہیں کی جاتی۔ یہ نبوت کا دعوے دار، اس کو اللہ نے نبی بنایا ہی نہیں، اور وہ کہتا ہے میں اللہ کا نبی ہوں۔ بڑے زمین پر کوئی ہند کے اندر کئی لوگوں نے اس طرح کے دعوے کیے ہیں جس کے ناموں پر ایک مسلسل جو ہے وہ ایک جماعت احمدیہ کے نام پر اور پھر مرزائی اور قادیانیوں کے نام پر ایک پوری اسٹیٹ پاکستان کے اندر بنی ہوئی نظر آتی ہے۔ اللہ فرماتے ہیں ایسے لوگوں سے بڑا ظالم کوئی نہیں۔ وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنِ افْتَرَىٰ عَلَى اللَّهِ كَذِبًا أَوْ قَالَ أُوحِيَ إِلَيَّ وَلَمْ يُوحَىٰ إِلَيْهِ شَيْءٌ، جو کہتا ہے میری طرف وحی کی جاتی ہے اللہ اس کی طرف وحی کا کوئی نام و نشان بھی نہیں ہے، اس کی طرف وحی نہیں کی جاتی ہے، لیکن وہ دعویٰ کرتا ہے میری طرف وحی کی جاتی ہے۔ حضرت علی وقار اللہ کے الحاکم نے اس کے بعد ارشاد فرمایا کہ چھٹا گروہ جو سب سے بڑا ظالم ہے، فرمایا وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنِ افْتَرَىٰ عَلَى اللَّهِ كَذِبًا لِيُضِلَّ النَّاسَ بِغَيْرِ عِلْمٍ۔ اس سے بڑا ظالم اور کون ہے، اور کوئی نہیں ہو سکتا جس کے پاس علم نہیں ہے لیکن وہ لوگوں کو گمراہ کرتا ہے، جھوٹی باتیں سنا کر، قصے کہانیاں سنا کر، قصے گوئی اور اپنی طرف سے مختلف قسم کے قصے بنا کر لوگوں کو گمراہ کرنے والا اس سے بڑا ظالم کوئی نہیں ہے۔ حضرت علی وقار، آج اگر لوگ اللہ کا در چھوڑ کر غیروں کے در پہ جھکے ہوئے ہیں، اس کی بنیاد وہ قصہ کو لوگ ہیں جو اپنی طرف سے ایک قصہ بناتے ہیں، ایک کہانی کرتے ہیں اور لوگوں کو سناتے ہیں اور لوگوں کو کہانی کے پیچھے لگا کر گمراہ کرتے ہیں۔
ہم نے اپنے کانوں سے پیر عبد القادر جیلانی رحمہ اللہ کے متعلق کئی قسم کی کہانیاں سنی. پیر عبد القادر جیلانی تو بہت پرانی بات ہے. ہم نے اپنے کانوں کے ساتھ اپنے اس معاشرے کے مختلف افراد کے متعلق بڑی جھوٹی اور انہونی باتیں سنی ہیں. حضرات عزیز وقار جب وہ لوگ سنتے ہیں تو گمراہ ہو جاتے ہیں، عقیدہ توحید کو ترک کر دیتے ہیں. ہمارے اس معاشرے کے اندر جو سب سے سستا کاروبار ہے وہ دم درود کا کاروبار ہے. اس پہ کوئی انویسٹمنٹ نہیں ہے، اور ان لوگوں نے اپنے قریبے چھوڑے ہوئے ہیں جو جھوٹی باتیں جھوٹے قصے بنا بنا کر لوگوں کو سناتے ہیں. جس طرح کسی کو بندہ کسی مصیبت میں مبتلا ہوتا ہے، اسی مصیبت سے نکلنے کا ایک بناوٹی قصہ بنایا، اس کے سامنے پیش کر دیا، اس کو ایڈریس بتایا کہ آپ وہاں جاؤ تیرا کام ہو جائے گا. جب وہ وہاں جاتا ہے اس کی عزت بچتی ہے، نہ ایمان بچتا ہے، نہ پیسہ بچتا ہے، کچھ بھی نہیں بچتا. وہ بالکل خام و خاص ہو کر واپس پلٹتا ہے. اللہ فرماتے ہیں ومن اظلم ممن افترى على الله كذبا. حضرت علی وقار اس سے بڑا اور کوئی ظالم نہیں ہے کہ جو لوگوں کو گمراہ کرتا ہے بغیر علم کے. اس کے بعد اگلی بات اللہ کے الحاکمین نے فرمایا ومن اظلم ممن ذکر ومن اظلم ممن كذب بآیات اللہ وصدف عنها. اس بندے سے بڑا ظالم اور کون ہو سکتا ہے جو اللہ کی آیات کا انکار کرتا ہے اور اللہ کی آیات سے اعراض کرتا ہے. انکار کیا اور اللہ کی آیات کو کوئی اہمیت نہیں دی، اللہ کے فرمودات کو کوئی اہمیت نہیں دی. حضرات علی وقار اس قسم کا طبقہ گروہ آج ہمارے معاشرے کے اندر تو کے حساب سے موجود ہے جو اللہ کی آیات کو کوئی اہمیت نہیں دیتا. ہم کہیں گے کیوں دیتے؟ ہم اللہ کو مانتے ہیں، رسول اللہ کو مانتے ہیں. حضرات علی وقار آئیے اپنی زندگی کا موازنہ کیجئے، اپنی زندگی کا مطالعہ کیجئے. صبح سے لے کر شام تک ہم اللہ کی کتنی آیات سے صرف نظر کرتے ہیں، اللہ کے کتنے احکامات کو ہم جو اہمیت نہیں دیتے اور اپنی منمانی، اپنے مفادات، اپنی زندگی ضروریات کو سامنے رکھ کر اللہ کی آیات کا انکار کر دیتے ہیں. صبح اٹھتے ہی جو شخص اپنے چہرے پر پیغمبر کائنات کی سنت کو موڑ دیتا ہے وہ کیا کرتا ہے؟ اللہ کے آیات سے اعراض نہیں کرتا. نام تول کرتے ہوئے جو اپنی دکانداری میں بیٹھا ہے، تجارت کر رہا ہے اور نام اور تول کے اندر کمی کرتا ہے، وہ اللہ کے آیات سے اعراض نہیں کر رہا. جو شخص اپنی مصنوعی ضروریات کو بنیاد بنا کر سود پہ رقم دے رہا ہے یا وہ اللہ کے آیات کا انکار نہیں کر رہا. وہ اپنی مصنوعی ضرورت کو مد نظر رکھتے ہوئے حضرات علی وقار ایک انسٹالمنٹ والی دکان پہ جا کر وہاں سے سود پہ چیزیں خریدتا ہے کہ وہ اللہ کے آیات کا انکار نہیں کر رہا. ایک دو دیگر دودھ بیچنے کے لیے جاتا ہے اور اس دودھ کے اندر ملاوٹ کر کے کیا وہ اللہ کے آیات سے اعراض نہیں کر رہا؟ ہلدی کا نام لے کر پاؤڈر بیچنے والا کیا وہ اللہ کے آیات کا انکار نہیں کر رہا؟ اللہ فرماتے ہیں ومن اظلم ممن، حضرت علی وقار فرمایا ومن اظلم ممن کذب بآیات اللہ وصدف عنها. اس سے بڑا اور ظالم کوئی نہیں ہے جو اللہ کی آیات سے اعراض کرتا ہے. بے شمار باتیں ہر بندے کو اپنا پتہ ہے وہ کس انداز سے اللہ کے آیات سے اعراض کرتا ہے. چند باتیں نشاندہی کے طور پر اگر کسی کو بری لگی ہو تو خدا کے اس بات پہ غور و فکر کرے. اللہ اکبر کبیرہ. اللہ تبارک الحاکمین نے قرآن مجید کے اندر واضح ارشاد فرمایا ہے حضرات علی وقار وما کان اللہ لیظلمہم ولکن الناس انفسہم یظلمون. اللہ تمہارے اوپر ظلم نہیں کرتا، تم اپنے اوپر خود ظلم کرتے ہو. پچھلے ہفتے میں 2 مرتبہ جو ہے نا روایت مختلف باتوں نے لوگوں نے بتایا. ایک مرتبہ میں نے خود محسوس کیا زلزلے کی یہ شدت، یہ زلزلے کیوں آتے ہیں؟ سوچیں ہم بات کرتے ہیں عمر بن خطاب کی رضی اللہ تعالی عنہ. ان کے دور میں ایک مرتبہ زلزلہ آیا. اگرچہ یہ روایت ایک تاریخی روایت ہے، بیان کی جاتی ہے زلزلہ آیا. حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنا کوڑا زمین پہ مارا اور زمین کو مخاطب کر کہا کہ تو کیوں ہلتی ہے؟ کیا عمر تیرے اوپر انصاف نہیں کرتا؟
پچھلے دنوں سوشل میڈیا پر ایک پوسٹ بڑی وائرل ہوئی، ایک خاتون نے انصاف مانگنے کے لیے ایک تصویر لگائی ہوئی تھی، کیا مجھے اپنا فیصلہ اپنے حق میں کروانے کے لیے کتنے ججز کے ساتھ راتیں گزارنا پڑے گا۔ یہ ملک پاکستان کے اندر قاتل انقلاب رہے ہیں اور جو مقتول کے ورثاء ہیں وہ اپنی زندگی کی بھیک مانگتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ اللہ فرماتے ہیں وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيَظْلِمَهُمْ وَلَكِنَّ النَّاسَ أَنفُسَهُمْ يَظْلِمُونَ۔ تم اپنے پر خود ظلم کرتے ہو، جب تمہارا ظلم حد سے بڑھ جاتا ہے پھر اللہ کی پکڑ آتی ہے، إِنَّ بَطْشَ رَبِّكَ لَشَدِيدٌ، پھر اللہ کی پکڑ بڑی سخت ہے۔ حضرت علی بکار اللہ کا الحاکمین نے مزید ارشاد فرمایا کہ ظالم کون ہے؟ وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنْ ذُكِّرَ بِآيَاتِ رَبِّهِ فَأَعْرَضَ عَنْهَا۔ اس سے بڑا ظالم اور کون ہو سکتا ہے جس کے سامنے اللہ کی آیات کی تلاوت کی جاتی ہے اور وہ اللہ کی آیات کو چھوڑ دیتا ہے۔ 24 گھنٹوں میں ہم فیس بک پر سوشل میڈیا پر گھنٹوں گزار دیتے ہیں، موویز دیکھنے میں ہم گھنٹے صبر کر دیتے ہیں۔ اب یہ سنیے، جب ہمارے سامنے اسی فیس بک پر قرآنی آیات کی تلاوت آتی ہے ہم اس کو کتنے انداز سے کتنے خشوع کے ساتھ سنتے ہیں۔ مجالس کے اندر جب قرآن و حدیث کی بات آتی ہے ہم اس بات کرنے والے کا منہ بند کر دیتے ہیں۔ کسی مجلس کا خیال کر لیا کرو تو ہر مجلس کے اندر اللہ اور اس کے رسول کو لے کے بیٹھ جاتے ہو۔ وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنْ ذُكِّرَ بِآيَاتِ رَبِّهِ فَأَعْرَضَ عَنْهَا وَنَسِيَ مَا قَدَّمَتْ يَدَاهُ۔ اللہ فرماتے ہیں اِنَّا جَعَلْنَا عَلَىٰ قُلُوبِهِمْ أَقِنَّةً۔ حضرت ذی وقار اللہ کے الحاکمین نے ایسے لوگوں کو جواب دے دیا اگر تم قرآن کی بات نہیں سنتے ہو، قرآن سے اعراض کرتے ہو، اس میں یہ نہ سمجھو کہ تم بڑا کارنامہ دے رہے ہو۔ حقیقت بات یہ ہے کہ اللہ فرماتے ہیں ہم نے تمہارے کانوں کے اندر ڈانٹ دے دی ہے، تمہارے کان اس قابل ہی نہیں ہے کہ تم میرے قرآن کی تلاوت کو سنو، تمہارے دل اس قابل ہی نہیں ہے کہ تمہارے دلوں پہ قرآن کی بارش ہو۔ حضرت ذی وقار اللہ کے الحاکمین نے فرمایا ظالم کون ہے؟ وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنِ افْتَرَىٰ عَلَى اللَّهِ كَذِبًا وَكَذَّبَ بِالصِّدْقِ۔ ظالم وہ ہے جو سچائی کا انکار کر دیتا ہے۔ سچائی کیا ہے؟ اللہ کی ذات سچ ہے، اللہ کے فرمودات سچ ہیں، رسول اللہ کی ذات سچ ہے، رسول اللہ کے فرمودات سچ ہیں، قرآن سچی کتاب ہے، قرآن کی آیات سچ ہیں۔ اللہ فرماتے ہیں بندہ ظالم ہے جو اللہ پر جھوٹ باندھتا ہے، اور اس کے بعد ارشاد فرمایا وَكَذَّبَ بِالْحَقِّ، جو حق کا انکار کر دیتا ہے، حق کی تکذیب کرنے سے بڑا ظالم اور کوئی نہیں ہے۔ آخری بات کائنات کے رب نے ارشاد فرمایا وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنِ افْتَرَىٰ عَلَى اللَّهِ الْكَذِبَ وَهُوَ يُدْعَىٰ إِلَى الْإِسْلَامِ۔ اس بندے سے بڑا ظالم اور کون ہو سکتا ہے جس کو اسلام کی طرف بلایا جائے اور وہ اسلام کی طرف آنے سے انکار کرے، سب سے بڑا ظالم ہے۔ اس میں بھی دونوں گروہ آتے ہیں، غیر مسلم، ان کو جب اسلام کی طرف دعوت دی جاتی ہے آج اسلام کی طرف، وہ مختلف قسم کے بہانے، مختلف قسم کی اپنی مصنوعی ضروریات کہ اگر ہم اسلام قبول کریں گے ہمیں مسلمان جو ہے وہ اڈاپٹ نہیں کرتے، ہمیں تسلیم نہیں کرتے، ہمارے ساتھ تعلق داریاں نہیں بناتے، یہ مسلمانوں کی بہت بڑی کمی ہے۔ لیکن اللہ کی قسم اللہ کے الحاکمین نے قیامت کے دن یہ عذر قبول نہیں کرتا۔ یہ غلطی ہے مسلمانوں کی بہت بڑی۔ اگر کوئی مسلمان کوئی غیر مسلم اسلام قبول کر لیتا ہے ہم اسے اپنے گھر کے اندر گھسنے نہیں دیتے، اس کے ساتھ اپنے تعلقات نہیں بناتے، رشتہ داری اور رشتے ناطے قائم نہیں کرتے، اور اس کی نسلیں گزر جاتی ہیں، اس کے بارے میں، اس کے خاندان کے بارے میں یہی کہا جاتا ہے کہ نو مسلم ہے۔ نسلیں گزر گئی اسلام قبول کیے ہوئے، لیکن وہ اپنے گاؤں کے اندر، اپنے معاشرے کے اندر ناؤ مسلم کے نام سے پکارا جاتا ہے۔ یہ مسلمانوں کی بہت بڑی قباحت ہے، لیکن اس کے باوجود ان کا یہ عذر غیر مسلموں کا قطعاً اللہ قبول نہیں کریں گے۔ اللہ فرماتے ہیں اس سے بڑا اور ظالم کوئی نہیں ہے جس کو اسلام کی طرف بلایا جائے اور وہ اسلام قبول کرنے سے انکار کرے۔ اور اسی بات کے اندر مسلمانوں کا ایک طبقہ بھی آتا ہے جنہوں نے صرف لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھا ہوا ہے،
اور جن کو نہ قرآن پڑھنا آتا ہے نہ حدیث پڑھنی آتی ہے، جب انہیں اسلام اور قرآن کے اصول بتلائے جاتے ہیں تو وہ قوم شعیب کی طرح جملے کستے ہیں کہ ہم قرآن اور حدیث کو مان کر اپنا کاروبار تباہ کر ڈالیں۔ دین ہے، ہم نے دنیا بھی تو جینی ہے، دنیا کے معاملات بھی تو کرنے ہیں۔ حضرت صاحب آپ کا تو پورے کا پورا زور صرف مسجد میں ہے، مدرسے میں ہے، اور تمہیں کیا پتا دنیا داری کیا چیز ہے؟ اس بات کو بنیاد بنا کر قرآن و حدیث کے احکامات کا انکار کرنے والے لاکھوں مقدار کے اندر موجود ہیں۔ اللہ فرماتی ہے یہ لوگ ظالم ہیں، اور جو ظالم ہیں ان کے بارے میں قرآن کا فیصلہ ہے ان اللہ لا یہدی القوم الظالمین، جو ظالم ہیں اللہ کو ہدایت نہیں دیتا۔ ظالموں کے اوپر کبھی ہدایت نہیں نازل ہوگی، ظالم کبھی فلاح نہیں پائیں گے، ظالم کبھی جنت کی خوشبو نہیں پائیں گے۔ یہ سارے احکامات اللہ کے ملحقین نے قرآن عزیز کے اندر میرے اور آپ کے لیے بیان کر دیے ہیں۔ حضرات ذی وقار آئیے اپنا محاسبہ کیجئے، حدیث کے الفاظ ہیں حاسبوا قبل ان تحاسبوا، اپنا محاسبہ خود کرو اس سے پہلے کہ تمہارا حساب لیا جائے۔ وہ وقت آنے والا ہے جب اللہ نے حساب لینا ہے، اور جب اللہ حساب لے گا زبان بولے گی، زبان کو بند کر دیا جائے گا۔ الیوم نختم علی افواہہم وتکلمنا ایدیہم، پھر ہاتھ بولیں گے، پیر بولیں گے، زبان تو بند ہوگی، انسانی جسم کا ایک ایک عضو بولے گا اور انسان کے خلاف گواہی دے گا اللہ اس نے فلاں وقت تیری بغاوت کی تھی۔ وقت آنے والا ہے، وہ وقت آنے سے پہلے ہمیں اپنا محاسبہ کرنا ہوگا۔ کیا ہم اس لسٹ کے اندر شامل تو نہیں ہو رہے جن کو اللہ نے ظالم کہہ دیا ہے؟ حضرات ذی وقار آئیے، یہی میرا آج کا میسج ہے، یہی میرا آج کا پیغام ہے کہ ظالموں کو اللہ نے ہدایت نہیں دینی، ظالموں کے لیے دنیا و آخرت کے اندر اچھا انجام نہیں ہے، ان کے لیے تباہی ہے، اور جو ظالم ہیں ان کی لسٹ میں نے آپ کے سامنے رکھ دی۔ اب آئیے میں اور آپ اپنا محاسبہ کیجئے کہ کہیں ہم اس لسٹ میں تو داخل نہیں ہو گئی۔ اگر ہو چکے ہیں ابھی وقت ہے اللہ سے معافی مانگنے کی، ابھی وقت ہے اللہ سے معافی مانگ لیجئے، اللہ سے استغفار کیجئے۔ فَقُلْتُ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ إِنَّهُ كَانَ غَفَّارًا، وہ معاف کرنے پر قادر ہے۔ عزیزان گرامی قدر، پھر ایک وقت ایسا بھی آئے گا جب سانسیں ہمارے گلے میں حلق میں اٹک جائیں گی، پھر انسان اللہ اللہ کرے گا، اللہ فرمائے گا وقت گزر چکا، اس وقت آنے سے پہلے اپنی اصلاح کر لیں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اپنی اصلاح کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ سبحان ربک رب العزة عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔